اب پچھلے دنوں جو ایک ایکٹ پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے، شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے. اگر سنا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ ٹرانسجینڈر جو ہوتا ہے نا جی، وہ خواجہ سرا کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ سرا کو کہتے ہیں. ان کے حقوق کے بارے میں 2018 میں مارچ یا اپریل کے مہینے میں ایک قانون جو ہے اسمبلی میں لایا گیا تھا اور اس کو اسمبلی میں پاس کرایا گیا تھا. اب اس قانون کو پاس کیسے کرایا گیا؟ اس قانون کو پاس کرانے کی حکمت عملی ان کی یہ تھی کہ چونکہ حکومت ختم ہو رہی تھی، اسمبلیوں کی حاضریاں کم تھی، اسمبلیاں ڈیزولو ہو رہی تھیں، تو اتنا شور شرابہ نہیں تھا، اتنی توجہ کسی کی نہیں تھی، تو ان تمام کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس بل کو پاس کرا لیا گیا تاکہ کوئی بولنے والا بھی نہ ہو اور بل بھی پاس ہو جائے. اب اس بل کی حقیقت کیا ہے؟ بل کا نام تو یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو جناب قانونی تحفظ دینے کے لیے، ان کے حقوق پورا کرنے کے لیے اس بل کو بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ہماری نظر میں دو قسم کی جنس جو ہیں یہاں پائی جاتی ہیں، ایک مرد اور دوسرا عورت. خواجہ سرا کوئی جنس نہیں ہے. خواجہ سرا جو ہے یہ الگ کوئی جنس نہیں ہے. خواجہ سرا جو ہے یہ معذوروں میں شامل ہے. جس طرح پیدائشی نابینا ہوتا ہے، یا جس طرح پیدائشی بہرا ہوتا ہے، یا جس طرح پیدائشی لنگڑا ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، تو معذوروں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ٹرانسجینڈر ہے یہ بھی معذوروں میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ معذوروں میں شامل ہے. تو ہماری نظر میں تو اس کا کوئی الگ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ معذوروں کے جو قوانین ہیں، معذوروں کو جو تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے تحفظ دینا چاہیے تھا. لیکن اصل معاملہ یہاں یہ تھا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے سے ایک ایسے بل کو لے کر آنا چاہ رہے تھے جو انگریز چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ پاس ہو جائے، مغرب چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ پاس ہو جائے. اب انہوں نے اس کی مختلف شقیں لکھی ہیں. سب سے پہلی شق ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہے کہ ان کو یہ حقوق دیے جائیں گے، تو اس کے تو ہم سب حامی ہیں، ان کے تو ہم سب حامی ہیں. جس طرح کی صورتحال ان کی پاکستان کے اندر ہے یا انڈیا کے اندر ہے، تو ان کو تو حقوق ملنے چاہیے. ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کو معاش، ذریعہ معاش ملنا چاہیے. یہ تو اس سے تو ہم سب ایگری کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر کچھ شقیں ایسی تھیں کہ جو شریعت کے مخالف جا رہی ہیں، شریعت کے منافی ہیں، شریعت سے ٹکرا رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کا جو آئین ہے نا جی، پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر حاکمیت اللہ کی ہوگی. پاکستان کے اندر حاکمیت اللہ کی ہوگی. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون خلاف سنت نہیں آ سکتا ہے. خلاف سنت، خلاف شریعت کوئی بھی قانون پاس نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر یہ پاس ہو بھی گیا ہے تو یہ خلاف شریعت ہے، خلاف قانون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہ خلاف شریعت کس طرح ہے یا خلاف قانون کس طرح ہے؟ خلاف شریعت اور خلاف قانون اس طرح ہے کہ اس کے اندر کچھ شقیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر اپنے اندر، ایک عورت جو ہے اگر اپنے اندر مردانہ قوت کو محسوس کرے، ہیں بھئی، یا مردانہ حرکات اور سکنات کو محسوس کرے، یا ایک خاتون جو ہے، ایک شخص جو ہے اپنے اندر خواتین کی احساسات کو محسوس کرے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نادرہ میں جائے اور نادرہ میں جا کر نادرہ کے افسر سے کہے کہ بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ عورت ہے تو وہ کہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مرد ہوں، لہٰذا میرے شناختی کارڈ میں لکھ کر دو کہ یہ مرد ہے، میں مرد ہوں. اور وہ جو افسر ہے وہ اس کا پابند ہوگا لکھنے کا. وہ اس سے نہ پوچھ سکتا ہے نہ اس کا میڈیکل کرا سکتا ہے. وہ اس کا پابند ہوگا کہ وہ لکھ کر دے یہ مرد ہے. یا اگر مرد جا کر کہے کہ بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، لہٰذا مجھے شناختی کارڈ پر لکھ کر دو کہ میں عورت ہوں تاکہ مجھے قانونی حق مل سکے، تو اب وہ افسر پابند ہے کہ وہ بغیر پوچھ گچھ کیے اس کو شناختی کارڈ پر لکھ کر دے عورت ہے. کیا ایک غیرت مند قوم یہ کر سکتی ہے؟ یہ نہیں کر سکتی. اب یہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ بل لایا گیا تھا، اس کی حمایت کی تھی مسلم لیگ نون کے
ممبرز نے، پیپلز پارٹی یہ بل لے کر آئی تھی، انہوں نے اس کی حمایت کی تھی، پی ٹی آئی والوں نے اس کی حمایت کی تھی۔ یاد رکھیں کہ میں سیاست نہیں کر رہا ہوں، یہ میں سیاست نہیں کر رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں، اور یہ بتانا میرا فرض ہے، یہ بتانا میرا فرض ہے۔ دو جماعتوں نے اس کی مخالفت کی ہے، ایک جماعت اسلامی نے اور دوسرا جمعیت علماء اسلام نے، اور وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ ایک جماعت اسلامی نے اور دوسرا جمعیت علماء اسلام نے، ان کی تو غیرت کے خلاف ہے، ان کی تو غیرت کے خلاف ہے کہ مرد ہو کر اپنے آپ کو عورت لکھوائے۔ انہوں نے اس کی کیا کی تھی؟ مخالفت کی تھی۔ اور اب یہ قانون غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر شرعی کیوں ہے؟ غیر شرعی اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فطرت کی مخالفت ہے۔ کیا ہے؟ فطرت کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد بنایا ہے، میں کیوں کہوں میں عورت ہوں؟ میری فطرت مرد کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عورت بنایا ہے، اس کی فطرت عورتوں والی ہے، وہ کیوں کہے کہ میں مرد ہوں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ فطرت کی مخالفت ہے۔ اور دوسرا ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے خرابیاں کیا لازم آئیں گی، اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی۔ مثلا ایک مرد جو ہے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیتا ہے اور قانونی دستاویزات حاصل کر لیتا ہے، اب تو عورتوں کی جگہ پر جانے کے لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ کون کس طرح پابندی لگائے گا؟ اس کے پاس قانونی دستاویزات ہیں۔ شریعت کی تو ہم پہلے ہی نہیں مانتے نا، شریعت کی تو ہم پہلے ہی نہیں مانتے۔ اس قانون کی وجہ سے شریعت کی اتھینٹسٹی اور بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس قانون کی وجہ سے وہ آپ کے شناختی کارڈ پہ بھی ہے، آپ کے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا جائے گا، آپ کے بے فارم کے اوپر بھی لکھا جائے گا، جتنے بھی آپ کے قانونی دستاویزات ہیں سب کے اوپر آپ کا جنڈر لکھا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک مرد نے یہ لکھوایا کہ میں عورت ہوں، تو پھر اس کی وجہ سے وہ کیا کیا نہیں کر سکتا؟ جہاں عورتیں جاتی ہیں وہاں بھی جا سکتا ہے، ہیں بھئی؟ عورتوں کے واش روم یوز کر سکتا ہے، عورتوں کے پاس آ جا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ اور اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مرد عورتوں کے تمام معاملات میں شریک ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک عورت جو ہے وہ یہ لکھوا دیتی ہے کہ بھئی میں مرد ہوں، وہ بھی اسی طریقے سے مردوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہے، کیوں بھئی میں مرد ہوں۔ اور پھر شرعی اعتبار سے دیکھو تو شریعت نے وراثت کے جو حقوق بتائے ہیں اس میں یہ بتایا کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے، اور اگر اس بیٹی نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ میں مرد ہوں تو وہ اپنے باپ سے 2 حصے لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ شریعت کو تو پہلے نہیں مانتے، اب قانون ان کو تحفظ دے رہا ہے، شریعت کی تو اتھینٹسٹی کوئی نہیں رہی، باپ کیسے جو ہے نا جی اس کو روک سکتا ہے؟ کس منہ سے اس کو روک سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں۔ اگر ایک عورت یہاں آ جائے اور کہے کہ شناختی کارڈ دکھائے میں مرد ہوں، اور پھر کہے کہ میں نے جماعت کرانی ہے، پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ نہ عورت کی نماز ہوگی اور نہ آپ کی نماز ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ خرابیاں ہیں اور بھی بہت۔ اور سب سے بڑی خرابی پتہ ہے کیا اس کی؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے بے حیائی کو عروج ملے گا، اس سے بے حیائی کو عروج ملے گا، ہم جنس پرستی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مرد جو ہے اپنے آپ کو عورت لکھوا رہا ہے وہ مرد، تو اسی بیس پر وہ مرد سے نکاح کرے گا جا کر، اسی بیس پر وہ مرد سے نکاح کرے گا جا کر، اور کہے گا کہ میں تو عورت ہوں، میرے قانونی دستاویزات پر عورت لکھا ہے، جسم میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہم جنس پرستی ہوئی کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کہیں پر بھی چلے جائیں نا، ہم جنس پرستی کا قانون تو پاس ہے لیکن اس طریقے سے پاس نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ اپنے دستاویزات پر لکھوانے جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو میڈیکل کرتے ہیں، آپ کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ لوگ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ اور مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ ہم جنس پرستی کے لیے، ٹرانسجینڈر ایکٹ کے لیے یہ سارے جو ہے نا جی ایک دوسرے سے مشت و گریبان ہیں، لیکن اس کے لیے سارے اکٹھے ہیں، اس کے لیے یہ سارے اکٹھے ہیں۔ پاکستان کے اندر لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں بھئی، لوگ ڈوب رہے ہیں، ڈوبنے کو پانی ہے، پینے کو پانی کوئی نہیں ہے، لوگ غربت سے اپنے بچے بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مسائل ان کو نظر نہیں آتے، اس کے لیے یہ اکٹھے ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا بل ہے کہ سب اس کے لیے اکٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بل امریکہ سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ امریکہ. ڈرو نہیں, کہاں سے آیا ہے؟ امریکہ سے آیا ہے. یہ بل جو ہے مغرب سے آیا ہے, اور مغرب کے آقاؤں کی طرف سے ان کو حکم ملا ہے. اب ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ ہم لوگ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں بھئی, اتنے بڑے ملک کے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیسے کسی سے مرغوب ہو سکتے ہیں اور اپنے ملک کی عوام کا کیسے نقصان کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ تو اپنے ملک کی عوام کا اتنا تحفظ کرتے ہیں, یہاں سے بندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنا, یہاں ان کا بندہ قتل کرے تو یہاں سے اپنا بندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں, اور ان کو جرت نہیں ہوتی کہ اس کو جناب نہ چھوڑیں. باقاعدہ یہ تو اس کو ایئرپورٹ تک, ہمارے وزراء ان کو ایئرپورٹ تک لے کر جاتے ہیں, ان کو جہاز میں بٹھا کر بائے بائے اور الوداع کر کے آتے ہیں. اتنا وہ اپنی عوام کا تحفظ کرتے ہیں. کیا اتنی غیرت ان لوگوں میں ہے کہ اپنی عوام کا تحفظ کریں؟ اور آپ بھی ماشاءاللہ ہر 5 سال بعد ووٹ دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, ہر 5 سال بعد ووٹ دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کس کو ووٹ دینا ہے جی؟ بلے نے ووٹ پانا ہے. کس کو ووٹ پانا ہے جی؟ شیر نے ووٹ پانا ہے. ایک باری پھر شیر, کیا کہتے ہیں؟ شیر ایک باری پھر. کنو ووٹ پانا ہے جی؟ تیر نو ووٹ پانا ہے. اب یہ دیکھ لو آپ کے ووٹوں کے جو ہے نا جی نتائج آپ کے سامنے. اور بھائی علماء کو ووٹ ڈالو, کم از کم بکتے تو نہیں ہیں. ہمارے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, ہمارے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غلامی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ غلامی ہے. ہمارے سیاستدان غلام ہے, غلام. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ بل جو پیش ہوا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو سارے جو ہے نا جی ہماری سیکولر پارٹیاں اس میں ایک دوسرے سے متحد ہیں اور سب اس کے موقف میں ہیں, لیکن ہم اس کے مخالف میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فطرت کو چینج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو مرد بنایا ہے وہ مرد ہے, جس کو عورت بنایا ہے وہ عورت ہے. باقی جہاں تک ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے, ان کو حقوق ملنے چاہیے, معذوروں کو حقوق ملنے چاہیے, سارے ان کو جناب حقوق ملنے چاہیے جو ان کو چاہیے, اور ان کو ایک حیثیت ملنی چاہیے معاشرے کے اندر. اس کے ہم مخالف نہیں ہیں بلکہ اس کی ہم حمایتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق.